قیدی نمبر 804 مقید اڈیالہ جیل میں کئی عرصے سے اور بے گناہ مقدمات میں انتقامی طور پہ ان کو سزائیں بھی سنا دی گئیں، کئی مقدمات میں سزائیں سنا دی گئیں، کئی مقدمے پائپ لائن میں ہیں۔ انہوں نے کل ایک گفتگو کی عمران خان صاحب نے، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس کو پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، رپورٹ ہو رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے براہ راست جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کیا اور بتا دیا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، آئینی غیر آئینی، جمہوری غیر جمہوری، قانونی غیر قانونی، سب کے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد کچھ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں گفتگو کی اور زیادہ فوکس انہوں نے جنرل عاصم منیر کو رکھا، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، کل زلزلہ آیا قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل، انہوں نے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کروائے، اور لیکن ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت بہت زیادہ محسوس کی گئی، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ٹاک آف دا ٹاؤن اسلام آباد کا میڈیا، لاہور کا میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں، رات 12 بجے تک جاری و ساری، ان میں یہ موضوع بڑا زیر بحث رہا، اور پھر سوشل میڈیا پہ کچھ پراکسیز کو میدان میں اتارا گیا اور میسج کنوے کیا گیا کہ یہ تاثر ختم کریں کہ کوئی این آر او ہو رہا ہے، ہم این آر او بالکل نہیں دیں گے جب تک کہ 9 مئی کے معاملے کی مذمت نہ کی جائے، معذرت نہ کی جائے، اس وقت تک ہم کوئی این آر او نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی باتیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے تو این آر او مانگا ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے پہلے مانگا، اور نہ ہی وہ اس وقت مانگ رہے ہیں، اور نہ وہ آئندہ مانگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو پھر جو شخص این آر او مانگ ہی نہیں رہا اور کوئی فیور لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جو ان کی اہلیہ کو فیور دی ہوئی ہے بنی گالہ میں رکھ کر، ان کو سب جیل کا درجہ دے کر، وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے فوراً واپس اڈیالہ جیل بھیجیں، میں عام قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں، قید کاٹنا چاہتی ہوں۔ تو وہ تو یہاں تک ہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ معاملہ کیسے اٹھا؟ کیوں آیا کہ این آر او ہم نہیں دے رہے، این آر او ہو نہیں سکتا؟ تو اس کے پیچھے کچھ ذرا چھپے راز ہم نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر میرٹ پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقدمات قائم کیے گئے تھے، ان مقدمات کے جو سزائیں سنائی گئی تھیں، ان کی سزاؤں کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نہ ہی سائفر میں عمران خان صاحب کو رکھا جا سکتا ہے جیل میں، نہ توشہ خانہ میں، نہ توشہ خانہ 1 میں، نہ توشہ خانہ 2 میں، اور نہ ہی القادر ٹرسٹ میں، کیونکہ کسی بھی مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہاں تک کہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اور اس میں بھی جو قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں بیچارے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بے گناہ قید رکھا گیا، اور 10 مہینے کے بعد کہا گیا کہ آپ بری الذمہ سمجھیں اپنے آپ کو، اور گھر بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی ان سے حلف لے لیے گئے کہ آپ نے باہر جا کے کچھ نہیں بتانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت زیر بحث ہیں۔ دوسری جانب جناب عاصم منیر صاحب آتے ہیں کہ این آر او ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ معاملہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ عید کے بعد، کیونکہ عید تک تو چیزیں رک گئیں، عید کے بعد دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلے گی، اور وہاں پہ مقدمات ہوں گے، اور عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی کسی نے رابطہ کیا، کوئی پیغام، الیکشن سے پہلے بھی 8 فروری سے پہلے بہت کچھ کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، وہ کریں گے، اور میرا اور عوام کا معاملہ چھوڑ دیں، آپ میرے مقدمات کی بھی فکر نہ کریں، وہ میرے اور عدالتوں کے درمیان ہے، اس لیے میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا، کوئی فیور نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کروا دیں اور مجھے فیئر ٹرائل دے دیں۔ نہ ہی الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا گیا، نہ ہی ان کو ٹرائل فیئر دیا گیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب عید کے بعد توشہ خانہ میں، یہاں تک کہ توشہ خانہ جس کے لیے انہوں نے توشہ خانہ کی سزا سنانے کے لیے احتساب عدالت کے جج جو ہیں بشیر صاحب، ان کے ساتھ کیا گزری وہ وہی بتا سکتے ہیں، اور 5 دفعہ 4 دفعہ ان کو جیل کے ہسپتال میں جانا پڑتا تھا ہیئرنگ کے دوران، پھر وہ 2 دفعہ معذرت کر چکے تھے، چھٹی پہ جانا چاہ رہے تھے، ان کو کا سوال ہی پتہ نہیں تھا چھٹی پہ، پہلے آپ سزا سنائیں پھر آپ چھٹی پر جائیں، انہوں نے سزا سنا دی، چھٹی پر چلے گئے، اور اب پہلی ہی پیشی پر نیب نے کہا کہ جناب یہ سزا معطلی کا کیس ہے، ہم اس کو اپوز نہیں کرتے، سزا معطل کر دیں، یہ بغیر کسی آرگومنٹ کے۔ تو یہ نیب وہی نیب ہے جس نے جج محمد بشیر، احتساب عدالت کے جج، ان کو کن پٹی پہ رکھ کر کہا گیا تھا آپ سزا سنائیں، تو اور وہاں پہ دن رات ایک کر دیا گیا، گواہوں کے بیانات اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اور دبئی سے جو ہیں وہ منگوائے گئے، گواہ منگوائے گئے توشہ خانہ میں
दुबई से मंगवाए गए इंडियन कंपनी, और उसका भी एक मामूली टेक्निकल जो कि उस फील्ड का था ही नहीं। तो बहरहाल अब उन्हें मुकदमात के खात्मे का वक्त, इसी तरीके से साइफर किया, ईद के बाद मुकदमा खत्म हो जाएगा और उनमें सजाएं नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बता चुके हैं कि जनाब इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपने हाथी भी निकाल दिया, दुम भी निकाल दी, अब देखते हैं प्रोसिक्यूटर को सुन लें, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो पूरी करनी है। तो यहाँ तक मामला पहुंचा हुआ है। तो फिर इस दौरान इमरान खान साहब ने भी ये बता दिया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को कि ये सारी की सारी सजाएं जो हैं ये ज़बरदस्ती की दिलवाई गई हैं, और ये आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल करवाते, उन्होंने नहीं करवाया। अब आते हैं ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं जी, इमरान खान साहब ने तो जो बातें करनी थी वो कर दी, और अब मुस्लिम लीग नवाज जो है दूसरी जानिब, ये तो एक तस्वीर है, और मुस्लिम लीग नवाज उसको ज़रा मसाइल पैदा हो गए हैं, और मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं कि उनको कुछ, अब वो एक नए नैरेटिव की तलाश में। पहले उन्होंने जजेस को पनामा वाले मामले में पहले जजेस को लताड़ा, फिर जनरल बाजवा साहब को लताड़ा, फिर बूट को इज्जत दो का बयानिया लेके आए, फिर बूट को इज्जत दो का, और बूट को इज्जत दो की, बूट को इज्जत दी गई, लेकिन बूट वालों ने उनको इक़्तिदार तो दिया लेकिन चोरी शुदा और इक़्तिदार दिया, और वो भी हाथ पांव बांध के अपने वजीर, अपनी काबीना, और वो उन्हें कहा है कि आप सिर्फ अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करें, और जो अच्छा होगा वो सरमायाकारी कौंसिल के खाते में जाएगा, और जो बुरा होगा वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खाते में जाएगा। पीपल्स पार्टी बाहर बैठी है, वो अभी देख रही है कि ज़रा एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं कि जो इस वक्त रोमांस चल रहा है नून लीग शहबाज शरीफ के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसको ज़रा देखते हैं दूर बैठ के, क्योंकि इतनी मेहनत से फॉर्म 47 उनको दिए गए हैं, तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी। तो अब ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो लेकिन नून लीग जो है वो खुश नहीं है, और नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं और आके बताते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया। बाकी जो इस वक्त चल रहा है सरकारी अफसरान की जो है वो तैनाती, पंजाब के अफसरों को मरकज़ में नहीं भेजा जा रहा, मोहसिन नकवी साहब मांग रहे हैं, उनको अफसर नहीं दिए जा रहे। मोहसिन नकवी को टारगेट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, और सेनेटर भी उन्होंने डंडे के जोर पे उनको मुंतखब करवाया, और अब वो अपने पसंद के अफसरान लाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में आईजी अपनी पसंद का रखना चाहते हैं, दीगर टीम अपनी पसंद की रखना चाहते हैं, लेकिन मरियम साहबा उनके अफसरान को वहां से रिलीज नहीं कर रही जो वो अफसर चाहते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला कितना अच्छा जा रहा है और कितना जा रहा है कंट्रोल में है, और कितना प्यार मोहब्बत से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसलिए जनाब ये जो तासुर आ रहा है कि इनडायरेक्टली कि जनाब कोई एनआरओ नहीं हो रहा, ये मेरा ख्याल है कि आसिम साहब जो हैं वो दोनों तरफ से इस वक्त सैंडविच बन चुके हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट को है वो तस्लीम कर लिया जाता, आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाता, तो ये नौबत ना आती।